أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى يوم الدين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے دورہ حدیث کے طالب علم محمد یوسف نے سند کے ساتھ حدیث پڑھی. حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دین اسلام کے بنیادی مآخذ میں کتاب اللہ کے بعد جو ماخذ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ نے جس طرح لفظ اللہ پر اطیعوا داخل فرمایا، اسی طرح الرسول پر بھی لفظ اطیعوا داخل ہے، یعنی مستقلاً اللہ کی بھی اطاعت ہوگی اور اسی طرح مستقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہوگی. اور حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو وہ اس وقت کامل مسلمان کہلائے گا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو. تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
اور آپ کے فرمودات آپ کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ علم حدیث جو ہم تک پہنچا ہے، حضرات صحابہ اکرام اور ان کے بعد تابعین نے بڑی محنتوں سے یہ علم ہم تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام نے حضور سے یہ علم سیکھا، تابعین کو سکھایا، انہوں نے تبع تابعین کو، اور وہاں سے یہ علم ہم تک سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں 7 صحابہ ایسے تھے جنہیں کثیر الروایہ کہا جاتا ہے کہ جن سے کثرت سے احادیث منقول ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے 5374 احادیث منقول ہیں، اور دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ، اور تیسرے حضرت انس بن مالک، اور چوتھے عبداللہ بن عمر، اور پانچویں عبداللہ بن عباس، اور چھٹے عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ساتویں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان سے 2210 احادیث منقول ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس علم کو حضور سے حاصل کیا، اور ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے طویل اسفار بھی کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 78 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم میں باب باندھا ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا لیکن حدیث ذکر نہیں کی، اس لیے کہ یہ امام بخاری کی شرائط پہ نہیں اترتی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی دوسری تصنیف الادب المفرد میں نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد ابن حنبل میں نقل کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور میں مدینہ سے چلا، شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس پہنچا۔ 1 مہینہ لگا ہے ان کی آمد میں، اور ایک حدیث کے لیے انہوں نے اتنا طویل علم اور اتنا طویل سفر جو طے کیا ایک حدیث کی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام حاکم جن کا انتقال 405 ہجری میں ہوا ہے، ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس کی نوع اول میں، اور امام احمد نے مسند امام احمد ابن حنبل میں نقل کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی جو حضرت عقبہ ابن عامر سے منقول تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ عقبہ مصر میں ہے، تو میں نے سواری لی اور میں مدینہ سے مصر گیا۔ 3 مہینے میں میں مصر پہنچا۔ جب پہنچا تو میری پہلی ملاقات مسلمہ بن مخلد انصاری سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا عقبہ ابن عامر سے ملنا ہے اور ان سے حدیث سننی ہے۔ چنانچہ وہ مجھے عقبہ ابن عامر کے گھر لے کر گئے، دروازے پر دستک دی، عقبہ ابن عامر باہر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری سے بغلگیر ہوئے، فرمایا حضرت آئیے اندر تشریف لائیے، فرمایا نہیں میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، بس آپ مجھے حدیث سناؤ۔ چنانچہ عقبہ ابن عامر سے حدیث سنی، گھر میں بھی نہیں بیٹھے، دوبارہ سواری پر بیٹھے اور واپس لوٹے۔ امام حاکم کہتے ہیں 3 مہینے جانے کا سفر، 3 مہینے آنے کا سفر، 6 مہینے لگے ہیں ایک حدیث کی خاطر۔ تو یہ علم حدیث ہم تک اس طرح نہیں پہنچا، اس کے پیچھے اسلاف امت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے پیدل اسفار کیے۔ ایک محدث ہیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، 277 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے حالات ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں نقل کیے ہیں۔ یہ کتاب حیدرآباد دکن سے 9 جلدوں میں چھپی ہے، اس کی پہلی جلد میں ان کے حالات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں علم حدیث کی خاطر 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1 فرسخ 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ آج کے دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ اتنا طویل سفر علم حدیث کے لیے انہوں نے کیا۔
214 ہجری میں گھر سے نکلے تھے اور 222 ہجری میں گھر واپس لوٹے. 8 سال تک علم حدیث کے لیے اور روات کے حالات کے لیے یہ سفر کرتے ہی رہے. فرماتے ہیں ایسے حالات بھی ہم پر آئے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. کہا میں اور امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے ہم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. ایک دفعہ 3 دن کچھ کھایا نہیں, چلتے ہی جا رہے تھے, بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی. امام نیشاپوری بے ہوش ہو گئے. تھوڑے آگے بڑھے, ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی. ایک قافلہ وہاں سے گزرا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مسلمان ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے ایک تختہ بچھایا انہیں غسل دینے کے لیے. جیسے ہی ابو حاتم پہ پانی ڈالا تو ان کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ مردہ زندہ ہو گیا. کہا مردہ زندہ نہیں ہوا, بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری تھی, اب آپ نے پانی ڈالا ہے تو مجھے ہوش آیا. فرمایا 3 دن کے بعد ہمیں کھانے کے لیے چند لقمے اور پانی کا ایک گھونٹ ہمیں ملا. یہ علم حدیث اس طرح ہم تک نہیں پہنچا, اس کے پیچھے محدثین کی قربانیاں ہیں. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے, خطیب نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی, الرحلہ فی طلب الحدیث. علم حدیث کے لیے کن لوگوں نے اسفار کیے, سند کے ساتھ انہوں نے واقعات یکجا کیے ہیں. وہ کون محدثین ہیں جنہوں نے دور دراز کے سفر طے کیے. ان لوگوں نے اتنے سفر طے کیے کہ ایک ایک عالم کے آپ حالات جب پڑھو گے کہ وہ اتنا پیدل چلا ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے پیشاب کی جگہ انہیں خون آیا کرتا تھا. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. اس میں انہوں نے علامہ محمد بن طاہر مقدسی جن کا انتقال 507 ہجری میں ہوا ہے, ان کے حالات میں لکھا. یہ فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث کے لیے اتنا پیدل چلا کہ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں پیشاب کرتا تو اس میں خون آیا کرتا تھا. ایسے محدثین بھی گزرے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا, صبح و شام حدیث سننا, پڑھنا, لکھنا اور لکھانے میں گزر جاتا. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم, یہ ابو حاتم کے صاحبزادے ہیں, 327 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ واقعہ شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا. یہ فرماتے ہیں کہ 3 ماہ ایسے گزرے کہ ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا. تو ایک دفعہ راستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی مچھلیاں فروخت کر رہا ہے. میرے پاس 2 درہم تھے. میں نے 2 درہم سے 2 مچھلیاں خرید کر گھر لایا. اتنے میں استاد کے درس کا وقت ہوا تو ان کے درس میں چلا گیا. وہاں سے آیا, جو حدیثیں ان سے سنی تھی اسے لکھنا شروع کر دیا. ابھی وہ لکھنا پورا نہیں ہوا, دوسرے استاد کا درس شروع ہو گیا. وہاں سے آیا تیسرے کے درس میں. 3 دن گزر گئے, مجھے مچھلی پکانے کا اور کھانے کا موقع نہیں ملا. تیسرے دن میں نے دیکھا کہ یہ مچھلی خراب ہونے والی ہے, تو کہتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے کچی مچھلی ہی کھا لی کہ مچھلی پکانے میں وقت لگے گا, یہ وقت کیوں نہ ہم علم حدیث میں صرف کر دیں. فرمایا لا یستطاع العلم براحت الجسم, جسم کی راحت سے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ علم حدیث بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچا. اس امت میں ایسے انسان بھی گزرے کہ جنہوں نے پیدل سفر اتنے طویل کیے کہ آج کے دور میں انسانی عقل اس کو بظاہر بہت بعید سمجھتی ہے, لیکن تاریخ نے ہمیں وہ واقعات بھی بتلائے. امام بقی ابن مخلد اندلسی رحمت اللہ علیہ 277 ہجری میں انتقال ہوا ہے. یہ واقعہ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا. یہ محدث اندلس سے پیدل چلے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں. 7 مہینے کا سفر انہوں نے طے کیا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ درس دے رہے ہیں. انہوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کہاں ہے؟ فرمایا ان پر تو وقت کے حکمران کی طرف سے پابندی ہے, وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے. فرمایا مجھے ان کا گھر بتاؤ, میں ان سے ملنے جاتا ہوں. بقی ابن مخلد فرماتے ہیں میں امام احمد کے گھر گیا. دروازے پر میں نے دستک کی. امام احمد باہر آئے. میں نے کہا حضرت میں اندلس سے چل کر آیا ہوں آپ کے پاس حدیث کے علم کے لیے.
امام احمد نے فرمایا تم نے تو بہت لمبا سفر طے کیا ہے، میرے اوپر پابندی ہے، میں تمہیں نہیں بیان کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا حضرت آپ جس طرح کہو میں آپ سے علم حاصل کروں گا۔ فرمایا بھائی میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ فرمایا میں ایسا کروں گا، ایک بھکاری کے روپ میں آؤں گا، ایک ہاتھ میں کشکول ہوگی، ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، سر پہ ایک امامہ ہوگا، اور میری آستینوں میں کاغذ اور قلم ہوں گے۔ میں آ کر دستک دوں گا، آواز لگاؤں گا اللہ کے نام پر دے دو، دیکھنے والے سمجھیں گے فقیر آیا ہے، صدا لگا رہا ہے، آپ باہر نکلنا، مجھے حدیث بیان کر دیا۔ دروازے سے دستک دی، امیر المومنین فی الحدیث احمد ابن حنبل باہر نکلے اور انہیں حدیث سنائی، 2 حدیثیں سنی، کاغذ نکالے، آستین سے حدیثیں لکھی چلے۔ شام کو پھر آئے، پھر 2 حدیثیں، اس طرح 21 مہینے انہوں نے امام احمد ابن حنبل سے اس طرح حدیث کا علم حاصل کیا۔ بخاری کے روپ میں آ کر حدیث کا علم حاصل کر کے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ دین ویسے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام حجاج بن شاعر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ جس وقت گھر سے علم حدیث کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں 100 روٹیاں پکا کر دی۔ فرماتے ہیں میں بغداد پہنچا، استاد کے درس میں جب علم حاصل کیا، شام کے وقت میں آتا، ایک کٹورے میں دریائے دجلہ سے پانی لے لیتا اور ایک روٹی اس میں ڈال دیتا، پانی میں روٹی نرم ہو جاتی، اس کے بعد روٹی کھا کر اوپر سے یہ پانی پی لیتا۔ 3 مہینے اس طرح انہوں نے گزارا کیا۔ اب تیسرے مہینے جو روٹی کھائی ہوگی وہ 3 مہینے پہلے روٹی پکی ہے، آج تو رات کی روٹی صبح نہیں کھاتے، باسی ہو گئی، اسی ٹکڑے والوں کو دے دو۔ لیکن یہاں دیکھو محدثین نے 3 مہینے پرانی روٹی تھی اور سالن کیا تھا؟ دریائے دجلہ کا پانی۔ فرماتے جب یہ روٹیاں ختم ہوئی تو مجھے استاد کا در چھوڑنا پڑا۔ 3 مہینے اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو محدثین نے بڑی قربانیوں سے، بڑی محنتوں اور مشقتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ان محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی زندگی میں بھی بڑے حالات آئے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلا میں واقعہ لکھا کہ امام بخاری فرماتے 3 دن ایسے آئے جب میں یحییٰ بن آدم کے درس میں تھا۔ فرمایا 3 دن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، میں نے درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر نے حدیث شاری میں واقعہ لکھا۔ ان کے شاگرد خالد ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری درس میں نہیں آئے، 1 دن 2 دن، تیسرا جب دن ہوا تو ہم ان کے ہاں گئے، ہم نے پوچھا کیوں درس میں نہیں آ رہے؟ پتہ چلا جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی فروخت کر دیے، صرف ایک ازار باقی ہے، باقی جسم پہ کپڑے کوئی نہیں کہ گھر سے باہر نکل سکے۔ کافر ساتھیوں نے کچھ پیسے جمع کر کے امام بخاری کو دیے۔ اتنی محنتوں سے، مشقتوں سے یہ علم حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ 62 سال ان کی عمر تھی، 12 دن کم۔ پیدائش ہوئی 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد اور وفات ہوئی عید الفطر کی شب میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو احادیث جمع کی ہیں، ان سے پہلے بھی محدثین ان حدیثوں کو جمع کرتے تھے۔ حضور کے دور میں بھی صحابہ اکرام احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب العلم باب کتابۃ العلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں اور وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ احادیث حضور کے دور میں بھی لکھی جاتی تھی۔ ایسے کون سے صحابہ تھے جو احادیث لکھا کرتے تھے؟ تفصیلاً ان کے حالات دیکھنے ہوں تو کتابۃ الحدیث باقلام الصحابہ علامہ ساجد الرحمن صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان کے حالات جمع کیے، وہ صحابہ اکرام
کہ جو حضور کے دور میں احادیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے. ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا تھا. انہوں نے بھی حدیثیں لکھی. اللہ تعالیٰ نے حضور کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے 3 ذرائع استعمال کیے. حضور کی حدیثیں محفوظ ہوئی ایک حافظے کے ذریعے، نمبر 2 تعامل کے ذریعے، اور نمبر 3 کتابت کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو ایسے حافظے عطا فرمائے تھے کہ وہ جو بات سنتے تھے انہیں یاد ہو جاتی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے تحت امام بخاری نے روایت نقل کی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبید اللہ بن عدی بن خیار آئے. انہوں نے ان کے قدموں کو دیکھا تو پہچان لیا. انہوں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا ایک دفعہ میں عدی بن خیار کے ہاں گیا تھا. اس وقت ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی. اس کے جسم پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے. تو اس بچے کو میں نے اٹھایا تھا اور دوسرے گھر لے کر گیا. تمہارے پاؤں اس کے پاؤں سے مشابہ ہیں، مجھے لگتا ہے تم وہی ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو اندازہ کیجیے قوت حافظہ کتنا ہے. چہرہ نہیں دیکھا، جسم نہیں دیکھا، صرف پاؤں دیکھے ہیں، اور جوانی میں جب دوبارہ دیکھا تو پہچان لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، ان کا قوت حافظہ کیسے تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ واقعہ لکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور سے عرض کیا کہ میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. حضور نے اس طرح چنگو بھر کے کچھ اس میں ڈالا. آپ نے دعا کی. فرمایا ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا. فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا. ان کے حافظے کا واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کے حالات میں نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کے حالات میں یہ واقعہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا. اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں آیا ان کو احادیث یاد ہیں اپنے حافظے سے یا کچھ اپنی طرف سے یہ اضافہ کر رہے ہیں. انہوں نے امتحان لینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو بٹھایا. پردے کے پیچھے ایک آدمی سے کہا ابو ہریرہ جو حدیثیں بیان کرے تم اس کو لکھو. چنانچہ وہ لکھتے تھے. 1 سال کا عرصہ گزرا. 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا آپ نے جو 1 سال پہلے حدیثیں بیان کی تھی وہی حدیثیں بیان کرو. اور پردے کے پیچھے دوبارہ آدمی کو بٹھا دیا اور کہا دیکھو یہ وہی حدیثیں ہیں یا کچھ کمی زیادتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے 1 سال پہلے جو حدیثیں بیان کی تھی وہ تمام روایات بیان کر دی. فما زاد ولا نقص ولا بدل، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کسی جگہ کمی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوت حافظہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا. تو علم حدیث ایک محفوظ ہوئی حافظے کے ذریعے سے، اور یہ حافظہ آنے والی امت میں بھی رہا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے مدبر کہلاتے ہیں 124 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے ایسا قوت حافظہ دیا. ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں 80 دنوں میں انہوں نے قرآن کریم درست کر دیا. یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ قوت حافظہ ایسا 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ. امام ابو زرع رازی 264 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے یہ قوت حافظہ دیا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اس نوجوان کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. علم حدیث میں یہ مقام علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں امام ابو زرع رازی کے حالات میں واقعہ لکھا. واقعہ یہ ہے کہ ان کے شاگرد ان کے درس میں بیٹھے تھے. درس کافی طویل ہوا. جب درس ختم ہوا تو گھر آئے. گھر والی نے پوچھا کہاں تھے؟ فرمایا استاد ابو زرع کے درس میں تھا. انہوں نے کہا نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے، ویسے ہی وقت ضائع کرتے ہو. انہوں نے استاد کے متعلق یہ جملہ سنا تو فوراً
کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پتہ نہیں میرے استاد کو اتنی حدیثیں یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ امام ابو زرع کے دروازے پر گئے، دستک دی، فرمایا حضرت گھر والی نے یہ جملہ آپ کے بارے میں کہا، مجھ سے گوارا نہ ہوا، میں نے یہ کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ امام ابو زرع مسکرائے، فرمایا مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کے حالات میں لکھا، ایک دفعہ حدیث بیان کی، شاگرد نے پوچھا حضرت آپ جو حدیثیں بیان کرتے ہو یا آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم 50 سال پہلے حدیثیں لکھی ہیں، کس صفحے میں کس سطر میں کون سی حدیث ہے سب بیان کر سکتا ہوں۔ 50 سال پہلے لکھی صفحے میں اور کس سطر میں کون سی روایت ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ دیا، اور جب زندگی حدیث میں گزری تو موت کیسے آئی؟ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں واقعہ لکھا، انتقال کا وقت قریب آیا، ابو حاتم رازی بیٹھے ہیں، علامہ نیشاپوری بیٹھے ہیں، مسلم بن شاہان ہیں، سوچا کہ استاد کو کیسے کلمے کی تلقین کریں گے، تو ساری زندگی ہمیں پڑھاتے رہا، ہم کیسے کہیں کہ کلمہ پڑھو؟ انہوں نے اپنی سندیں پڑھنا شروع کی، استاد سن رہے تھے، مرض الموت کی حالت میں اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سند کے ساتھ حدیث پڑھی، دخل الجنہ پر پہنچے، ابو زرع رازی کا انتقال ہو گیا۔ زندگی حدیث میں گزاری تو اللہ نے موت بھی کیسی عطا فرمائی کہ صرف کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جا رہے، حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ کر، روایت بھی پڑھ کر آخری الفاظ پر پہنچتے ہیں تو روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی باتوں کی حفاظت فرمائی حافظے کے ذریعے سے کہ اس امت کے لوگوں کو حافظہ عطا کیا، ایسا حافظہ دیا کہ اس امت میں ایک انسان گزرے جس کا نام محمد ابن ہشام بن سعید کلبی ہے، علم انصاف کے اور علم تاریخ کے ایک بڑے انسان ہیں۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے ان کا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے یہ تانا دیا کہ تم حدیثیں بیان کرتے ہو، تاریخ کی باتیں بیان کرتے ہو، تمہیں تو قرآن نہیں آتا، پہلے قرآن حفظ کرو پھر ہمیں بیان کرو۔ کہتے میں نے قسم کھائی اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن حفظ نہ کروں۔ چنانچہ 3 دن کے اندر محمد بن ہشام بن سعید کلبی نے 3 دن میں پورا قرآن کریم یاد کر دیا۔ اس امت میں وہ لوگ بھی گزرے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ 189 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ واقعہ عالم عرب کے محقق علامہ زاہد الکوثری نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی کے صفحات سے نقل کیا۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آئے، فرمایا حضرت میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قرآن کریم حفظ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کو حفظ نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے درس میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو۔ چنانچہ گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے، امام صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میں نے قرآن کریم یاد کر دیا۔ امام صاحب کو تعجب ہوا، 1 ہفتے میں جب امتحان لیا تو واقعی 1 ہفتے میں امام محمد نے قرآن کریم حفظ کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ارشادات کو محفوظ کیا قوت حافظہ کے ذریعے سے کہ محدثین کو قوت حافظہ عطا کی۔ ایسے ایسے علماء بھی گزرے کہ 3 لاکھ اشعار یاد۔ علامہ ابو بکر ابن انباری رحمۃ اللہ علیہ ذہبی نے تذکرہ میں نقل کیا ہے 3 لاکھ اشعار کے حافظ تھے۔ کتاب الاغانی 20 جلدوں میں تھی، ابو بکر ابن انباری کو زبانی یاد تھی۔ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے واقعات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس کتاب میں انہوں نے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا۔ یہ لغت کے ایک بڑے امام گزرے، فضل بن خالد کی مجلس میں آئے،
امام ابو عبیدہ کی تشریف فرما تھا۔ بات یہ چلی کہ لغت عرب میں اور عرب کے اشعار کس کو زیادہ جانتے ہیں۔ سامنے گھوڑا تھا، کہا دیکھتے ہیں کون گھوڑے کے متعلق اشعار بیان کرتا ہے۔ چنانچہ امام ابو عبیدہ کھڑے ہوئے، شروع کیا گھوڑے کی پیشانی سے اشعار بیان کرنا۔ ابھی صرف اس کی گردن تک پہنچے تھے، آگے بیان نہ کر سکے۔ امام اصمعی اٹھے اور اس مجلس میں پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں کے کھروں تک ہر حرف کا نام بھی بتایا عربی میں، اور ہر ایک کے متعلق استشہاد میں اشعار بھی نقل کیے۔ اس ایک مجلس میں 700 اشعار امام اصمعی نے کہے۔ اللہ نے اس امت کو ایسا قوت حافظہ عطا کیا۔ آج اگر ہمارے حافظے کمزور ہیں کہ رات کو کیا کھایا صبح ہمیں یاد نہیں رہتا، 2 دن پہلے کس سے ملاقات کی ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اس کی وجہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے قوت حافظہ کے ذریعے سے کہ محدثین کو قوت حافظہ عطا کی۔ ایسے علماء بھی گزرے کہ 3 لاکھ اشعار یاد۔ علامہ ابو بکر ابن انباری رحمۃ اللہ علیہ، ذہبی نے تذکرہ میں نقل کیا ہے، 3 لاکھ اشعار کے حافظ تھے۔ کتاب الاغانی 20 جلدوں میں تھی، ابو بکر ابن انباری کو زبانی یاد تھی۔ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے واقعات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس کتاب میں انہوں نے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا۔ یہ لغت کے ایک بڑے امام گزرے، فضل بن خالد کی مجلس میں آئے، امام ابو عبیدہ کی تشریف فرما تھا۔ بات یہ چلی کہ لغت عرب میں اور عرب کے اشعار کس کو زیادہ جانتے ہیں۔ سامنے گھوڑا تھا، کہا دیکھتے ہیں کون گھوڑے کے متعلق اشعار بیان کرتا ہے۔ چنانچہ امام ابو عبیدہ کھڑے ہوئے، شروع کیا گھوڑے کی پیشانی سے اشعار بیان کرنا۔ ابھی صرف اس کی گردن تک پہنچے تھے، آگے بیان نہ کر سکے۔ امام اصمعی اٹھے اور اس مجلس میں پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں کے کھروں تک ہر حرف کا نام بھی بتایا عربی میں، اور ہر ایک کے متعلق استشہاد میں اشعار بھی نقل کیے۔ اس ایک مجلس میں 700 اشعار امام اصمعی نے کہے۔ اللہ نے اس امت کو ایسا قوت حافظہ عطا کیا۔ آج اگر ہمارے حافظے کمزور ہیں کہ رات کو کیا کھایا صبح ہمیں یاد نہیں رہتا، 2 دن پہلے کس سے ملاقات کی ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اس کی وجہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے قوت حافظہ لی۔ بدنظری کی وجہ سے حافظے کی نعمت ہم سے چلی گئی، ورنہ اس امت میں ایک چیز اللہ نے حافظہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ارشادات کو ایک محفوظ کیا حافظے سے، نمبر 2 تعامل کے ذریعے سے، کہ صحابہ اکرام جو حدیثیں سنتے فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی میں لفظ کیوں کا سوال نہیں تھا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں عمل کروں، جس نے جو بات سنی فوراً عمل کر کے دکھایا۔ اطاعت اور اتباع کا ایسا جذبہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ کی دمشق 42 نمبر جلد میں ابن مسعود کے حالات نقل کی۔ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آتے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک باہر ہے، دروازے کی چوکھٹ پر ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کا مقصد تھا یہ کہ جو اطراف میں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے رکھتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ صحابہ میں عمل کا ایسا جذبہ تھا، حضور سے جو بات سنی انہوں نے عمل کیا، تو تعامل کے ذریعے بھی دین ہم تک پہنچا۔ اور تیسری چیز کتابت کے ذریعے سے، کہ صحابہ اکرام نے احادیث کو لکھا، پھر تابعین نے، اور اس طرح تسلسل سے یہ دین ہم تک آیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے مجموعے دیکھنے ہوں تو کتابت الحدیث بھی اخلاق الصحابہ ہے۔ یہ جو 7 مکثرین من الصحابہ ہیں، جب تک ان لوگوں کی حیات رہی اللہ نے ان کو بڑی زندگیاں دی۔ یہ 7 صحابہ جن سے کثرت سے روایات منقول ہیں، ان کی طویل عمریں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے 5374 احادیث ہیں، ان کا انتقال سن 59 ہجری میں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیث
کا انتقال سن 58 ہجری میں ہوا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 1703 روایات منقول ہیں، ان کا انتقال سن 78 ہجری میں ہوا ہے۔ حضرت انس ابن مالک کا انتقال سن 93 ہجری میں ہوا ہے، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کا 110 ہجری میں۔ تو یہ صحابہ کے انتقال کافی مدت کے بعد جتنی زندگی یہ لوگ حیات رہے علم حدیث کی اشاعت کرتے رہے۔ سن 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز خلافت پر آئے اور 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی۔ خلافت کے دور میں صحیح بخاری کتاب العلم میں عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کی طرف لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ملے اسے لکھ دو، فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے ڈر ہے کہیں علم مٹ نہ جائے، علماء دنیا سے جا رہے ہیں کہیں علم حدیث مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ابو بکر بن حزم جن کا انتقال 120 ہجری میں اور امام زہری جن کا انتقال 124 ہجری میں، ان دونوں حضرات نے علم حدیث کو مدون کرنا شروع کیا۔ علم حدیث کی تدوین کا یہ سلسلہ پھر چلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ درس کے دوران سند کے ساتھ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کی حدیثوں کو آپ کے 4 شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور امام حسن بن زیاد نے ان حدیثوں کو جمع کیا۔ آج بھی حدیثوں کا یہ ذخیرہ موجود ہے کتاب الآثار کے نام سے۔ تو علم شریعت کو سب سے پہلے مدون جو کیا ہے ابواب کی ترتیب پر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ اس میں فرماتے ہیں، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن انس فی الموطأ ولم یسبق ابا حنیفہ احد۔ علم شریعت کو سب سے پہلے مدون اگر کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ گواہی دینے والا کوئی حنفی نہیں شافعی ہے، اور صرف اس ایک شافعی عالم نے نہیں بلکہ علامہ ابن حجر ہیثمی نے الخیرات الحسان میں، محمد بن یوسف صالحی نے عقود الجمان میں بھی یہی گواہی دی کہ علم شریعت کو امام ابو حنیفہ نے مدون کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد سن 161 ہجری میں سفیان ثوری کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی حدیث کا ذخیرہ لکھا، اور ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 کم 80 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے موطا مالک کے نام سے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور ان کے بعد 182 میں امام ابو یوسف جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الآثار لکھی۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اب ضرورت پڑی ایک ایسے مستند مجموعے کی کہ جس کے اندر تمام صحیح احادیث موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی 13 شوال جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ جیسے آپ کی پیدائش ہوئی چند ایام گزرے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ یہ واقعہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں لکھا۔ جب آپ کی بینائی چلی گئی تو آپ کی والدہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتی تھی اور دعا کیا کرتی تھی۔ 3 دن والدہ نے دعا کی۔ چوتھے دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ صبح اٹھے تو دیکھا امام بخاری کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ اس سے اندازہ کریں دعا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ آج کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب پاکستان سے امریکہ تک سفر کرے، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے، جو نابینا کو بینائی دے سکے، لیکن ماں کی دعا میں وہ طاقت کہ جس نے نابینا کو بھی بینا کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث کے لیے اور ان سے خدمت لینی تھی۔ ان کے والد اسماعیل کا انتقال بچپن ہی میں امام بخاری سے کہ وہ دنیا سے چل بسے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے زیر سایہ علم شروع کیا۔ سب سے پہلے جس محدث سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعہ حافظ نے حج الساری میں لکھا۔
ان کی عمر کا 11واں سال چل رہا تھا۔ امام بخاری اپنے استاد امام داخلی کی مجلس میں تھے۔ امام داخلی نے ایک سند پڑھی اور سند کے اندر انہوں نے کہا عن ابی سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری نے اپنے استاد سے کہا حضرت آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ابو زبیر ابراہیم سے نقل نہیں کرتے، درمیان میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا ہے۔ علامہ داخلی فرماتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حضرت آپ دیکھ لیں۔ علامہ داخلی گھر گئے، جب دیکھا واقعی بات وہی درست تھی جو امام بخاری نے کہی۔ حالانکہ عمر کیا ہے؟ عمر کا 11واں سال چل رہا ہے، اور جب 2 سال کے بعد 13 سال کی عمر میں پہنچے، محمد بن سلام بیگلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آئے اور ان سے احادیث سن کے لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوت حافظہ دی کہ محمد بن سلام ان کے استاد ایک دفعہ سلیم ابن مجاہد سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے آتے میں تمہیں ایک ایسا بچہ دکھاتا جسے 70,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کل تو مانا، جب کل سلیم آئے تو محمد بن سلام بیکندی نے امام بخاری کو بلایا، فرمایا حدیثیں سناؤ۔ انہوں نے حدیثیں سنانا شروع کر دی سند کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ فرمایا الحمدللہ 70,000 یاد ہیں۔ صرف حدیثیں نہیں، سند کے ساتھ یاد ہیں۔ جس صحابی سے نقل کروں گا اس کی پیدائش اور وفات بھی بتاؤں گا، اس نے جہاں زندگی گزاری ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا۔ جب قوت حافظہ کی شہرت دور دور تک پہنچی تو امام بخاری جب بغداد پہنچے، یہ واقعہ ذہبی نے سیر میں اور حافظ نے حدیث ساری میں نقل کیا۔ جب وہاں پہنچے تو محدثین آپ کا امتحان لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ 10 بڑے بڑے محدثین جمع ہیں اور ہر محدث آپ کے سامنے 10 حدیثیں بیان کر رہا ہے، لیکن سند کے اندر تبدیلی کر دی۔ جس راوی کا نام پہلے ہے اسے بعد میں، جس کا بعد میں نام ہے اسے پہلے، متن کے بعد کے حصے کو پہلے لایا، پہلے حصے کو بعد میں لایا۔ امام بخاری ہر ایک کی بات سنتے آگے سے کہتے لا عارفہ لا عارفہ۔ اس طرح 10 محدثین نے 10 حدیثیں بیان کی تو کل 100 حدیثیں ہو گئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، پہلے محدث سے کہا آپ نے پہلے یہ حدیث بیان کی ہے اور آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، حدیث یوں صحیح ہے۔ غلط روایت بھی سنا دی، پھر اس کو صحیح کر کے بھی سنا دیا۔ تو 100 روایات جو غلط سنی تھی وہ بھی سنائی اور پھر صحیح کر کے بھی سنایا۔ تو حافظ ابن حجر فرمانے لگے تعجب ہے ان پر، صحیح حدیثیں تو ان کو یاد ہی تھی، لیکن ایک دفعہ غلط حدیث سنی تو وہ بھی یاد ہوئی۔ قوت حافظے کا کیا کہنا، ایک مجلس میں ایک دفعہ سنا ہے، وہ 100 حدیثیں غلط بھی یاد اور اسے پھر صحیح کر کے بھی لوٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت حافظہ عطا فرمائی۔ صحیح بخاری لکھنے کا سبب کیا بنا؟ حافظ ابن حجر نے حدیث ساری میں اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون عن اصحاب الکتب والفنون میں واقعہ لکھا کہ امام بخاری اپنے استاد امام اسحاق ابن راہویہ کی مجلس میں تھے کہ کسی نے کہا اگر کوئی ایسی کتاب لکھے جس میں تمام صحیح احادیث ہوں۔ یہ امام اسحاق نے نہیں کہا، مجلس میں سے کسی نے کہا۔ حافظ ابن حجر نے حدیث ساری میں یہ لکھا ہے کہ امام اسحاق نے کہا ہے، یہ حافظ کا تسامح ہے اس لیے کہ یہ بات انہوں نے تاریخ بغداد سے نقل کی ہے اور تاریخ بغداد میں ہے کہ مجلس میں سے کسی نے کہا۔ ذہبی نے سیر کے اندر اور مصری نے تہذیب الکمال میں اور نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں سب نے ذکر کیا مجلس میں کسی نے کہا کہ کوئی ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں تمام صحیح احادیث ہوں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، اب میں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ یا تو اس کا یہ سبب بنا یا حاجی خلیفہ نے ایک دوسرا واقعہ لکھا کشف الظنون میں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ ہاتھ میں پنکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پنکھا مار رہے ہیں اور آپ سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ تعبیر پوچھی تو معبرین نے کہا آپ ایک ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ حضور سے جسم کو غلط بات کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسی دین کی خدمت لے گا، پھر وہ دین کی خدمت حدیث کی صورت میں سامنے آئی۔ امام بخاری نے 217 ہجری میں صحیح بخاری لکھنا شروع کی
اور 16 سال کے عرصے میں یعنی 233 میں صحیح بخاری مکمل ہوئی۔ حافظ نے حدیث الساری میں نقل کیا اور خطیب نے تاریخ بغداد میں کہ آپ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ حدیث لکھا کرتے تھے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے استخارہ کیا ہے، اور جب حدیثوں پر عنوانات باندھنے کی باری آئی تراجم تو روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر آپ نے احادیث پر تراجم باندھے ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری مکمل ہوئی۔ آپ سے 90,000 تلامذہ نے صحیح بخاری کا درس سنا۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں عقائد، احکام، فقہ، اشراط، مناقب، سیر ان تمام موضوعات کی روایات یکجا ہوں تو اسے کہتے ہیں جامع۔ امام بخاری کی کتاب میں ان 8 موضوعات کی روایات یکجا ہیں، اس لیے جامع ہے۔ صحیح اس لیے کہلاتی ہے کہ امام بخاری نے اس میں تمام صحیح احادیث ذکر کی۔ صحیح اسے کہا جاتا ہے جس روایت کی سند متصل ہو، راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہو، کامل الضبط ہو اور روایت میں کوئی علت اور شاذ نہ ہو، شذوذ بھی نہ ہو، علت بھی نہ ہو، سند بھی متصل ہو، کامل الضبط اور ثقہ راوی ہو۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں احادیث جمع کی۔ نام کے اندر تیسرا لفظ کیا لایا؟ الجامع الصحیح المختصر۔ مختصر کا مطلب منتخب، کہ میں نے اپنی اس کتاب میں چند صحیح احادیث کو منتخب کر کے جمع کیا۔ تو گویا امام بخاری نے خود بتلا دیا کہ یہ کتاب مختصر ہے، میں نے تمام صحیح احادیث کا اس میں استیعاب نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح وترکت من الصحاح کثیر۔ میں نے اس کتاب میں تمام صحیح حدیثیں نقل کی لیکن بہت ساری صحیح حدیثوں کو میں نے چھوڑ بھی دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام صحیح حدیثیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں، بلکہ دیگر کتب حدیث سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا مالک، دارمی، مستدرک ان کتابوں کے اندر بھی صحیح احادیث موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں دلیل بخاری سے دو یہ مطالبہ غلط ہے، اس لیے کہ مقصد حدیث ہو، حدیث کی سند ٹھیک ہو، چاہے جس کتاب میں بھی وہ حدیث ہو۔ تو امام بخاری نے تیسرا لفظ مختصر لایا۔ اور الجامع الصحیح المسند، مسند کا معنی سند سے بیان کرنا، تو اس میں جتنی مرفوع روایات امام بخاری نے بیان کی وہ سند کے ساتھ بیان کی۔ البتہ صحابہ اکرام کے جو آثار ہیں انہیں تعلیقاً ذکر کیا۔ ان کی سندیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے تخلیق التعلیق کے نام سے 5 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس میں ان کی سندیں یکجا تھیں۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امور امر کی جمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ سنن ہی آپ کے افعال، وہ ایام ہی اس کے اندر آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے شمائل، مغازی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ امام بخاری نے اس کتاب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت دی، اس وقت سے لے کر آج تک مدارس میں یہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور حدیث کا ایک مستند ذخیرہ اگر ہے اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ تو صحیح بخاری ہے۔ علماء نے اس کتاب کی بڑی خدمت کی۔ حاجی خلیفہ نے کشف الذنوب میں 82 شروحات، تعلیقات اور حواشی کا تذکرہ کیا ہے جو صحیح بخاری سے لکھی گئی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری کے مقدمے میں 162 شروح اور حواشی کا تذکرہ کیا ہے جو صحیح بخاری پہ لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن ترازوؤں کو رکھیں گے انصاف کے واسطے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے حدیث ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آیات کو بھی استشہاد میں ذکر کرتے ہیں۔ آیت لانے کے بعد احادیث لاتے ہیں، تو پہلے آیت ذکر کی اور اس کے بعد آگے حدیث آ رہی ہے۔
امام بخاری نے اس باب میں کس کی ترغیب کی ہے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کی ترغیب ہے۔ معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جو عقل پرست گروہ تھا، جو اس بات کا قائل تھا کہ عقل میں اگر کوئی بات آ جاتی تو تسلیم کر لیتے، کوئی بات خلاف عقل نظر آتی تو اسے رد کر دیتے۔ امام بخاری یہاں حدیث لا کر بتلا رہے ہیں اور آیت سے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ معتزلہ نے یہ اعتراض کیا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، یہ تو قبیل اعراض ہے، اعراض کا جسم نہیں ہوتا، تولا تو اس چیز کو جائے جو جوہر ہو، تو اسے کیسے تولا جائے گا؟ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے، جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن اعمال برحق، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم، جس کا ترازو بھاری ہوا وہ تو کامیاب ہے اور جس کا ہلکا ہوا وہ ناکام۔ تو قرآن کریم خود بتا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو خوشیوں میں ہوگا، راحت میں ہوگا۔ تو جب قرآن کریم نے بتلا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ثقیلتان فی المیزان، تو ایک مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جب آ گیا کہ اعمال کو تولا جائے گا چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان انسان نے وحی پر لایا ہے، غیب پر عقل پہ نہیں لایا۔ اس لیے قرآن کریم میں ابتدا ہی میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی من اعلی، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو مسح کا حکم پاؤں کے نیچے ہوتا، پاؤں کے اوپر نہ ہوتا۔ حالانکہ شریعت نے کہا ہے کہ مسح اوپر کرو نیچے نہ کرو، معلوم ہوا کہ دین عقل کے تابع نہیں، دین نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، لیکن آج کل سائنسی ایجادات سے بھی اس بات کا سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ سائنس اسلام کے مخالف نہیں ہے، سائنسی ایجادات جتنی ترقیاں ہوں گی، سائنس آگے بڑھتی جائے گی، اتنے اسلامی احکامات نکھر کر سامنے آئیں گے۔ پہلے یہ سوال تھا کہ اعمال کو کیسا تولا جائے گا، آج دیکھیے کہ بخار کو ناپا جاتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بتلا دیتا ہے آپ کو اتنا بخار ہے، 102 بخار ہے، 104 بخار ہے، حالانکہ بخار اعراض ہے۔ جب انسان ایک ایسا آلہ بنا کر اعراض کو توڑ سکتا ہے، اللہ اگر ایک پیمانہ میزان بنا کر اعمال کو تولے، اس میں کیا اشکال ہے؟ آج کے محکمے موسمیات والے بتاتے ہیں اتنی سینٹی گریڈ گرمی ہے، اتنی سردی ہے، حالانکہ یہ اعراض ہے۔ سردی اور گرمی کو جب انسان بتا سکتا ہے آلات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اگر اعراض کو توڑ دے اس میں کیا اشکال ہے؟ بہت سی سائنسی ایجادات سے شریعت کے احکامات سمجھنا آسان ہو گیا۔ مثلاً پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر نیک آدمی ہے تو اس کی روح علیین میں ہے، اگر فاسق فاجر ہے تو روح سجین میں ہے، تو اس روح کا جسم سے کیسے تعلق ہوگا؟ اس لیے معتزلہ کا ایک گروہ گزرا جنہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ معتزلہ میں 17 گروہ گزرے ہیں۔ امام راضی نے اعتقادات و فرق المشرکین والمسلمین میں 17 گروہ کے نام بتائے، اور شہرستانی نے الملل میں 21 نقل کی، الفرق بین الفرق میں بغدادی نے 23 کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال معتزلہ نے انکار کیا تھا ایک گروہ نے کہ قبر میں کس طرح انسان کو حساب و کتاب ہوتا ہے، روح کا جسم سے کیسے تعلق ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں، ایک آدمی موبائل پہ بات کرتا ہے، امریکہ میں برطانیہ میں بات ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی تار لگی بھی نہیں ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچتی ہے، وہاں کی بات یہاں پہنچتی ہے، خوشی کی خبر ہو، غم کی خبر ہو۔ جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے 7 سمندر پار
اپنی بات پہنچا سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اللہ اگر علیین میں روح کے ہوتے ہوئے قبر میں اگر جسم سے تعلق قائم کر دے، اس میں کیا اشکال ہے؟ پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے، کہ دنیا میں کروڑوں انسانوں کا انتقال ہوا، میں اگر کسی کو ثواب بخشتا ہوں تو متعینہ اسی تک ثواب پہنچے، کسی اور تک نہ پہنچے۔ پہلے یہ اشکال ہوتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ متعین انسان تک ہی پہنچے، اس لیے کہ کروڑوں انسان ہیں دنیا میں، تو کیسے پہنچے گا؟ آج کل دیکھیں ایک آدمی ایزی لوڈ کے ذریعے سے دوسرے کو ایزی لوڈ بھیجتا ہے، جس آدمی کو بھیجا ہے اسی کو پہنچتا ہے، میسج جس کو کر رہا ہے اسی تک میسج پہنچتا ہے۔ حالانکہ لاکھوں میں کروڑوں انسانوں کے پاس موبائل ہے، ایک نہیں کئی سمیں ہیں، تو جب اگر ایزی لوڈ کم پیسوں کا ہو تو اس کے پاس 200 روپے کا ہے، چند دن اختیارات ہیں، اس سے زیادہ کا ایزی لوڈ ہے، پورا مہینہ چلے گا۔ تو یہاں سے اگر کوئی 1 سپارے کا ایزی لوڈ بھیجے گا تو میت کو وہ بھی پہنچے گا، پورے قرآن کا ایزی لوڈ بھیجے گا تو میت کو وہ بھی پہنچے گا۔ جب انسان اپنے آلات سے ایک چیز متعینہ انسان تک پہنچا سکتا ہے، میسج ایزی لوڈ، اللہ تعالیٰ اگر ایصال ثواب کو پہنچا دے اس میں کیا اشکال ہے؟ یہ سوال ہوتا تھا کہ لوح محفوظ میں جب ساری چیزیں موجود ہیں تو لوح محفوظ کتنی بڑی کتاب ہوگی، اللہ نے اسے کہاں رکھا ہوگا؟ اتنی بڑی کتاب جس میں پوری انسانیت کے لوگوں کے ہر قول فعل ہر بات کا تذکرہ ہے، تو آخر لوح محفوظ میں اتنی ساری چیزیں کیسے محفوظ ہوئی اور وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی، کہاں ہوگی؟ آج کے دور میں دیکھو میموری کارڈ ہوتا ہے جو آدھی انچ کا بھی نہیں بنتا، 8 GB 16 GB 8 GB کے اندر اس وقت مکتبہ شاملہ میں 5000 کتابیں ہیں، جن میں ایک کتاب تاریخ مدینہ کی دمشق 80 جلدوں میں، فی جلد تقریباً 450 صفحات میں۔ تو یہ 8 GB کی معمولی تھی جو 1 انچ بھی نہ بنے، جب اس میں 5000 کتابیں اگر پھیلاؤ تو یہ پورا جامعہ بھر جائے گا، سمیٹو تو ایک USB میں آ جائے گی۔ 1000 GB کی ہارڈ ڈسک ملتی ہے، 6 انچ کی بھی نہیں ہوتی۔ 1000 GB اگر آپ پوری کراچی کی کتابیں بھی یکجا کرو اس میں ڈالو تو شاید کتابیں کم پڑ جائیں گی اور اس میں اتنی جگہ ہوگی۔ تو انسان 1000 GB میں جب ساری چیزوں کو یکجا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں اگر سارے انسانوں کے اعمال و اقوال قیامت تک آنے والوں کے حالات جمع کر دے تو کیا اشکال ہے؟ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، سائنسی ایجادات سے دین کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ تو امام بخاری اس باب میں ان کی تردید کر رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم قیامت کے دن ترازوؤں کو رکھیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، حافظ فرماتے ہیں میزان اصل میں میوزان تھا، ماقبل کی کثرت کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کیا۔ سوال یہ ہے یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ حالانکہ ترازو تو ایک ہوگا، تو موازین جمع کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ترازوؤں کو رکھے گا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو جمع استعمال اس لیے ہوا ہے تعدد اشخاص کی وجہ سے کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا تو اس لیے جمع ہے، یا تعدد اعمال کی وجہ سے کہ انسان کے متعدد اعمال ہیں تو ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، یا جمع کا صیغہ تفخیم شان کے لیے، عظمت شان کے لیے جمع لایا، جس طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ اپنے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جمع استعمال کیا ہے، تو یہ جمع تفخیم شان کے لیے۔ راجح بات یہی ہے کہ ترازو ایک ہوگا اور جمع تفخیم شان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط یہ الموازین کے لیے صفت بن رہا ہے۔ نحوی اعتبار سے اشکال یہ ہوتا ہے کہ موازین موصوف جمع ہے اور قسط مصدر مفرد ہے، تو یہ موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں ہے، تو القسط موازین کی کیسے صفت بنے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ قسط مصدر ہے۔ علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں کہتے ہیں المصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر تسنیہ بھی نہیں ہوتا اور جمع بھی استعمال نہیں ہوتا، تو لہذا مصدر دونوں پر اس کا حمل درست ہے، تو مصدر ہوتے ہوئے بھی یہ صفت بن سکتا ہے۔ یا دوسرا جواب علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
حافظ نے نقل کیا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، اور ذوات جمع ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت ہے، اس لیے ترکیبی لحاظ سے اس کا صفت بننا درست ہے۔ یا تیسرا جواب، علامہ اشارہ قسطلانی کہتے ہیں القسط مفعول لہو ہے نظروں کے لیے، یہ صفت واقع نہیں ہو رہا، اس لیے یہ اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صفت نہیں بلکہ مفعول لہو ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن، لام بمانے فی ہے، فی یوم القیامہ، یا مضاف معذوف ہے لحساب یوم القیامہ یا لاجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ترازوؤں کو رکھیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، بنو آدم کے اعمال اور اقوال یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری نے فرمایا بنو آدم کے اعمال، حالانکہ جنات کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جس طرح انسان مکلف ہے جنات بھی مکلف ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ انسان کا تذکرہ تغلیباً ہے اور جنات اس کے تحت شامل ہیں۔ جنات کا تذکرہ امام بخاری نے کتاب بدء الخلق باب ذکر الجن و ثوابهم و عقابهم، اس کے تحت امام بخاری نے کیا ہے۔ وقولهم یوزن، اعمال کے اندر قول داخل تھا، لیکن قول کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، اعمال میں سب چیزیں داخل تھی لیکن قول کا الگ سے ذکر کیا، اور یہ تخصیص کا مطلب عظمت شان ہوتا ہے اور اس چیز کی اہمیت بتلانا ہے، جس طرح یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات بلند کیے ہیں اور اہل علم کے، تو یہ تخصیص جو بعد میں ہوئی ہے اس کا مقصد عظمت شان ہے۔ اس طرح یہاں یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زبان انسانی جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو امام بخاری نے قول کا لفظ ملا کر بتلایا کہ زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہے، ان کو بھی تولا جائے گا، اس لیے اپنی زبان کی آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات بلند کیے ہیں اور اہل علم کے، تو یہ تخصیص جو بعد میں ہوئی ہے اس کا مقصد عظمت شان ہے۔ اس طرح یہاں یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زبان انسانی جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو امام بخاری نے قول کا لفظ ملا کر بتلایا کہ زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہے، ان کو بھی تولا جائے گا، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ امام غزالی احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ انسانی زبان سے 20 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، باقی انسانی جسم کے ہر عضو سے ایک ایک گناہ ہوتا ہے لیکن زبان سے 20 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، اس لیے امام بخاری قولہم کا لفظ لا کر بتلایا کہ اپنے اعمال جتنے بھی ہیں چاہے وہ جسم سے صادر ہوں یا زبان سے، ان تمام اعمال کو تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کہتے ہیں عدل انصاف کرنے کو رومی زبان میں۔ امام بخاری نے جب القسط کا لفظ اوپر آیا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو قسط کی مناسبت سے قسطاس کا معنی بھی بتایا۔ امام بخاری کی عادت ہے جب ایک لفظ آتا ہے تو اس کی مناسبت سے دیگر آیات میں بھی اگر وہ لفظ آیا ہو تو اس کا معنی بھی بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو اس قسطاس کا معنی بتا رہے ہیں امام مجاہد سے۔ امام مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، 104 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھیے تفسیر امام بخاری خود بھی کر سکتے تھے لیکن سلف پر کتنا اعتماد ہے کہ انسان دین کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، تفسیر جب بھی کرے گا سلف سے نقل کرے گا، صحابہ سے، تابعین سے نقل کرے گا۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، سنن ترمذی کی روایت ہے جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، سنن ترمذی میں جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کہی اگرچہ درست تو پھر بھی اس نے خطا کی ہے۔ اس لیے امام بخاری خود معنی نہیں بتا رہے، امام مجاہد سے نقل کر رہے، اور امام مجاہد نے قرآن کریم کی 3 مرتبہ تفسیر عبداللہ بن عباس سے پڑھی
اور عبداللہ بن عباس نے تفسیر کا علم حضور سے، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ سے سیکھا، اور ان کے لیے حضور کے خصوصی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ تو امام مجاہد کہتے ہیں القسطاس العدل، قسطاس کا معنی انصاف کرنا ہے رومی زبان میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا قرآن کریم میں کسی اور زبان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ جس طرح امام مجاہد کہہ رہے ہیں کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، کیا قرآن میں عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم تو خود یہ بتلاتا ہے کہ قرآن جو اترا ہے یہ لسان عربی میں اترا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے؟ اس میں اہل علم کی 3 آراء ہیں۔ پہلی رائے عبداللہ بن عباس، سعید ابن جبیر اور حضرت مجاہد کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں عربی کے علاوہ دیگر زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں استعمال کر دیا تو اب وہ عربی ہو گئے۔ دوسری رائے علامہ ابن جریر طبری، ابو عبیدہ رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے الفاظ ہیں وہ سب عربی ہی ہیں، عربی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں۔ تیسری رائے جو راجح ہے وہ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اصل کے اعتبار سے تو عجمی تھے، لیکن جب قرآن کریم نے ان کو استعمال کر دیا تو اب یہ عربی ہو گئے۔ اس لیے جنہوں نے یہ کہا قرآن میں عجمی لفظ ہے، بات ان کی بھی درست ہے اصل کے اعتبار سے، اور جنہوں نے یہ کہا عربی ہے، بات ان کی بھی درست ہے، جب عربی میں استعمال ہو گئے تو وہ عربی ہو گئے۔ اب قرآن کریم میں ایسے کتنے الفاظ ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں اور استعمال ہوئے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے کتاب لکھی ہے المہذب فیما وقع من القرآن من المعرب۔ یہ کتاب 151 صفحات پر ہے۔ اس میں حروف تہجی کی ترتیب پر انہوں نے الفاظ جمع کیے ہیں کہ قرآن میں ایسے کتنے الفاظ، اور آخر میں اشعار ذکر کیے ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی نے 24، حافظ ابن حجر اسقلانی نے 27، جلال الدین سیوطی نے 72، یہ کل 123 الفاظ بنتے ہیں۔ اسے علامہ سیوطی نے المہذب فیما وقع من القرآن من المعرب میں ذکر کر دیے کہ بتلایا قرآن میں 123 الفاظ ایسے ہیں جو عربی نہیں لیکن قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو اب یہ عربی ہو گئے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ کہا گیا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یقال کہا گیا ہے، اس کا قائل کون ہے؟ علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ اس کا قائل ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنی کتاب مجاز القرآن میں نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ سوال یہ ہے، علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ مقسط کے لیے مصدر تو اقساط ہے، باب افعال سے جو مصدر آتا ہے مقسط کا وہ اقساط ہے، حالانکہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مقسط کا مصدر قسط ہے۔ قسط تو ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید افعال کے لیے کیسے استعمال ہو گیا؟ تو یہ بات تو بظاہر درست نہیں ہے کہ امام بخاری جو بتلا رہے القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ قسط مصدر نہیں ہے، اقساط مصدر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، حافظ فرماتے ہیں بحذف الزوائد، یہاں پہ زوائد کو حذف کیا ہے، اصل مادے کا اعتبار ہے، اور قسط اور مقسط دونوں کا جو مادہ ہے، مادے میں قاف سین طا ہے، تو مادے کے اعتبار سے کہا گیا۔ مقسط وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اگر یہ ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہو تو اس کا معنی ہے ظلم کرنے والا۔ امام بخاری نے بتلایا اگر مزید میں استعمال ہوگا مقسط تو اس کا معنی انصاف کرنے والا، اور اگر ثلاثی مجرد میں استعمال ہو قاصد تو اس کا معنی ظلم کرنے والا۔ قرآن کریم میں بھی یہ دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ مقسط اس میں فاعل استعمال ہوا باب فاعل سے، اور قرآن میں قاصد بھی استعمال کیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظالم جو لوگ ہوں گے یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں قاصد بمانے ظالم کے، تو معلوم ہوا قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، مقسط بمانے عادل کے بھی اور قاصد بمانے ظالم کے۔
علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں یہاں ایک واقعہ لکھا. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کے سامنے لایا گیا. جب لایا تو حجاج نے ان سے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فیہ، میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اگر اس کو کہا جائے کہ تو ظالم ہے تو قتل کر دے گا. حجاج ویسے ایک ظالم انسان گزرا، 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا. امام ترمذی نے بھی یہ بات سنن میں نقل کی ہے. اور اگر کہتا ہوں یہ عادل ہے تو یہ جھوٹ ہے، میں ظالم کو عادل کیسے کہوں؟ تو سعید ابن جبیر نے یہ جملہ کہا انت قاسط العادل. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ قاسط بمانے عادل کے ہے، کہ سعید ابن جبیر حجاج کی تعریف کر رہے ہیں کہ قاسط مانے عادل کے، یعنی حجاج عدل کرنے والا ہے. حجاج تو قرآن کو سمجھتا تھا. حجاج نے کہا وَيْلَكُمْ لَمْ تَفْهَمُوا جَعَلَنِي جَاهِرًا كَافِرًا، تم لوگ اس کی بات نہیں سمجھے، اس نے تو مجھے کافر بھی بنا دیا، ظالم بھی بنا دیا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس نے جو لفظ لایا قاسط، تو قاسط سے مراد وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو قاسط سے مراد اس نے ظالم لیا ہے، اور عادل سے مراد اس نے کافر لیا ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تو ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ میں یہ عادل کافر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو سعید ابن جبیر نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے. آگے روایت نقل کی امام بخاری نے حدثنا احمد بن اشکاب، یہ لفظ حمزہ کے کسرے کے ساتھ ہے اشکاب. حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں نقل کیا ہے اشکاب ہے. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. امام بخاری جو حدیث نقل کر رہے ہیں اس سے پہلے سند ذکر کی. سند کسے کہا جاتا ہے؟ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات نقل کی جا رہی ہے یہ مجھے کن واسطوں سے پہنچی ہے. تو امام بخاری اپنے استاد کی، وہ اپنے استاد، اس طرح تمام اساتذہ کا نام لے کر بتا رہے ہیں کہ یہ روایت مجھے کس سند سے پہنچی. دین، اصل دین میں سند کا اعتبار ہے. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. دین میں اگر سند نہ ہو جو انسان جو چاہے کہہ سکتا ہے، اس لیے دین میں سند کا اعتبار ہے. آپ دیکھیں جو دین کی بات کہہ رہا ہے اس نے دین کس سے حاصل کیا ہے؟ اگر علماء کے سامنے بیٹھ کر اس نے دین حاصل کیا ہے، کسی معتبر دینی ادارے میں حاصل کیا ہے تو اس کی دین کی تشریح معتبر ہوگی. اگر خود اپنے مطالعے پر کوئی دین کی تشریح کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر کوئی مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، طب کی کتابیں پڑھ کر کوئی حکیم نہیں بن سکتا، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، اس طرح قرآن پڑھ کر بھی کوئی عالم نہیں بن سکتا، نہ قرآن کی خود تشریح کر سکتا جب تک علماء سے قرآن کو سیکھے نہیں، کسی ادارے میں قرآن کو پڑھانا ہو. تو امام بخاری سند کی اہمیت بتا رہے ہیں. سند کے ساتھ روایت لائے. یہ روایت امام بخاری اپنی اس کتاب میں 3 جگہ لائے ہیں. نمبر 1 کتاب الدعوات میں، نمبر 2 کتاب الایمان والنذور میں، اور نمبر 3 کتاب التوحید میں. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، اور کتاب الدعوات میں روایت نقل کی تو وہاں جو استاد تھے وہ قتیبہ بن سعید تھے، اور کتاب الایمان میں جب روایت نقل کی تو وہاں استاد زہیر تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے سب سے آخری استاد احمد بن اشکاب ہیں. اس لیے حافظ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ امام بخاری کا قول ہے ما لقیتہ بمصر سنۃ 17 217 ہجری میں جو میری ملاقات ہوئی اپنے استاد سے وہ احمد بن اشکاب ہے، اور اسی سال میں ان کا انتقال ہوا. تو چونکہ یہ امام بخاری کے سب سے آخری استاد ہیں اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی آخری حدیث آخری استاد سے نقل کی. حافظ ابن حجر نے تقریب میں ان کو 11ویں طبقے میں شمار کیا ہے، اور محمد بن فضیل کو 9ویں طبقے میں، اور عمارہ بن قعقاع کو 6 میں، اور ابو زرعہ کو 3 طبقے میں. اور یہ نقل کرتے حضرت ابو ہریرہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. کہا کلمہ مراد اس سے کلام ہے، جس طرح کہتے ہیں کلمہ اخلاص، کلمہ شہادت مراد ہوتا ہے کلام، تو یہاں بھی کلمے سے مراد کلام ہے.
حبیبتانی یہ دونوں کلمے محبوب ہیں. حبیب یہاں بمانے اس میں مفعول کے ہے. حافظ کہتے ہیں اس میں فاعل کے معنی میں نہیں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں کہ یہ دونوں کلمے محبوب ہیں. یا تو یہ لفظ اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں، یا یہ مجاز پہ محمول ہے کہ اس کا کہنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کہ جو یہ کلام کہے وہ اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے. آگے لفظ لایا الرحمن. اللہ تعالیٰ کے 99 اوصاف میں سے جو صفت لائی وہ رحمان لائی، کوئی اور صفت نہیں لائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ اشارہ کرنا ہے کہ تھوڑے عمل پر جو زیادہ ثواب دیتا ہے وہ رحمان کی ذات ہے. کہ انسان ایک تھوڑا سا وظیفہ پڑھتا ہے یہ دعا اور یہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل بنتا ہے تو وہ رحمان ہے جو مختصر عمل پر زیادہ اجر عطا کرتا ہے. خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. دیکھیے ان کلمات کی 3 صفتیں ہیں. کلمتان کی پہلی صفت کیا ہے؟ رحمان کو محبوب ہے. انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے میں جو عبادت کر رہا ہوں معلوم نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہے یا نہیں. تو پہلا جواب اس کا آ گیا. حضور نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں. جب یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں پھر تو یہ بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ جو عمل اللہ کو محبوب ہوگا تو شاید اس میں محنت اور مشقت بہت زیادہ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں. یا اللہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو کیا وزن اعمال میں بھی ہلکے ہوں گے؟ کہا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن اعمال میں بہت بھاری ہے. یہ کلمے زبان پر کیسے ہلکے ہیں؟ کس طرح ہلکے ہیں زبان پر؟ علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں زبان پر اس طرح ہلکے ہیں کہ دیکھیں تجوید کے اندر ایک ہوتے ہیں حروف شدت. حروف شدت جو ہے وہ ہے عجیب و قدیم بکر، یہ حروف شدت. ان میں سے لفظ با کے علاوہ کوئی اس میں استعمال نہیں ہوا. حروف شدت اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ خفیف ہے. اور اس لیے بھی خفیف ہے کہ ان میں حروف استعلا میں سے کوئی لفظ نہیں آیا. حروف استعلا سوائے زواں کے اس میں کوئی حرف حروف استعلا میں سے نہیں. علامہ قسطلانی کہتے ہیں تلفظ میں دشواری ہوتی ہے سا اور شین میں، یہ دونوں لفظ بھی یہاں موجود نہیں ہے. پھر افعال اور اسما میں ثقل افعال میں ہے، افعال میں ثقل ہے، اسما میں ثقل نہیں ہے. اس پورے جملے میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، تمام اسما استعمال ہوئے ہیں. منصرف اور غیر منصرف میں ثقل غیر منصرف میں ہوتا ہے، اس میں کوئی غیر منصرف استعمال نہیں ہے، سارے کے سارے منصرف ہیں. تو زبان پر ہلکے کس اعتبار سے کہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرف اس میں مشکل نہیں ہے. تیسرا جملہ لایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یہ دونوں جملے بہت بھاری ہیں. وہ کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. پہلا جملہ ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، ایک اللہ کی صفت سلبیہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات وجودیہ ہے، اثباتیہ. تو سبحان اللہ میں صفات سلبیہ کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اولاد سے، نقائص سے، تمام چیزوں سے پاک ہے. اور وہ بحمدہ میں صفات حمدیہ کا تذکرہ ہے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. وہ بحمدہ میں واو کون سا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واو حالیہ ہے. اور با کے اندر 3 قول ہیں، یا یہ با سببیہ ہے، یا با استعانت ہے، یا با ملابست ہے. اگر واو کو حالیہ لیا جائے تو مطلب ہوگا اسبح اللہ تعالی تسبیحا متلبسا بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ وہ تمام نقوص اور آیات سے، عیبوں سے اللہ پاک ہے. پھر اگلا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی ہی عظیم و شان ذات ہے. بظاہر لگتا ہے دونوں جملوں میں تکرار ہے کہ پہلے بھی کہا سبحان اللہ، دوبارہ پھر سبحان لایا. حافظ فرماتے ہیں یہ تو تاکید کے لیے لایا ہے،
یا اس لیے لایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بہت سارے مشرک لوگ ٹھہراتے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اس لیے جملے میں دونوں دفعہ نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد سے، نقوص سے، عیب سے پاک ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تھا کتاب الایمان سے اور اختتام کیا کتاب التوحید پر، گویا آغاز بھی ایمان سے ہے اور انتہا بھی کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ تو یہ اشارہ کرنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ امام بخاری آخری کتاب کتاب التوحید لا کر بتا رہے ہیں کہ ایمان کی دعا ہو کہ انسان دنیا سے جائے تو توحید کا قائل ہو کر جائے۔ پہلا باب باندھا باب بدء الوحی، آخری باب باندھا باب قول اللہ نضع الموازین القسط۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ باب بدء الوحی میں بتلایا وحی کا آغاز کہ انسان جو عمل کرے گا اس عمل میں وزن کب آئے گا، تو بتایا جب وہ وحی سے ثابت ہوگا۔ جو چیز وحی سے ثابت ہوگی تو آخر میں بتایا اس کا وزن ہوگا، وحی سے ثابت نہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات دین میں ایجاد کرے اور عمل کرے تو وہ عمل قیامت کے دن وزنی نہیں ہوگا، وزنی وہ ہوگا جو وحی سے ثابت ہو۔ یہ بات کی بات سے مناسبت، سند کی سند سے مناسبت۔ پہلی روایت کی سند میں ہے حدثنا حمیدی اور یہاں سند میں حدثنا احمد۔ حمیدی کا مادہ بھی ہے حمد اور احمد کا مادہ بھی ہے حمد، اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرو، آغاز میں بھی اللہ کی حمد ہو، اختتام میں بھی اللہ کی حمد۔ اس لیے جو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی آخری پکار میں بھی حمد ہوگا۔ ایک مناسبت یہ بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں پہلی حدیث لائی انما الاعمال، اشارہ کیا کہ عمل اللہ کے ہاں تب وزنی ہوگا جب اخلاص ہوگا، اور آخری حدیث لائی حسن اعمال کی کہ عمل میں وزن لانا ہے تو اخلاص پیدا کرو۔ پہلی حدیث میں بتلایا مبدأ المبادی، حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی حدیث مبدأ المبادی، اور مبدأ المبادی کیا ہے؟ نیت، اور آخری حدیث منتہی الغایات، وہ کیا ہے؟ ترازو۔ اس لیے بات کی ابتدا میں بھی اور بات کے آخر میں بھی مناسبت ہے۔ اب میں 3 باتیں اور عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ الحمدللہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور جن کے بچے عالم بنے، مفتی بنے اور قاری بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، الا من صدقۃ جاریہ او من علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی مسجد بنائی، رفائی ادارہ بنایا، مدرسہ بنایا، جب تک یہ قائم رہے گا تو انسان کو مسلسل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انہی صدقہ جاریہ میں سے یہ بھی ہے، جہاں آپ تشریف فرما ہے یہ مسجد کا تھوڑا سا کام باقی ہے دائیں طرف اور بائیں طرف، تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی توفیق دے تاکہ مسجد کے اس کام کی تکمیل ہو سکے۔ الحمدللہ 700 سے زائد طلباء یہاں رہائشی ہیں، ہمہ وقت یہاں تلاوت بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، تو مسجد کی تعمیرات میں جو حضرات حصہ لیں گے، جب تک یہ مسجدیں آباد ہیں انشاءاللہ ان کے لیے قبر ایک جنت کا باغ بن جائے گا، تو بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ مدرسے میں 700 طلباء رہائشی ہیں، تو ان کے لیے کمروں کی تعداد کم ہے، اگر کوئی اس مد میں تعاون کرنا چاہے یا کوئی کمرے تعمیر کرنا چاہے تاکہ طلباء کے لیے مہمانان رسول کے لیے آسانی ہو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔
جو پانی جامعہ میں آتا ہے چونکہ وہ خریدا جاتا ہے، ماہانہ اخراجات تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، اس پانی سے وضو ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے۔ اس مد میں بھی اگر کوئی تعاون کرنا چاہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے انتقال کے بعد 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، ان میں پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز من علم ينتفع به، انسان نے جو علم سیکھا اور آگے جو سکھائے گا وہ آگے سکھائیں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد، یہ جو بھی عمل کرے والدین کو اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا اور عالم بنے تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلتی بسے تو ان کے لیے قبر کی ٹھنڈک اور ان کے لیے آخر کے مراحل میں آسانی ہوگی۔ میں اس پر 2 واقعات عرض کروں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 606 ہجری میں ہوا ہے، تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور جب واپس لوٹ کر آئے تو وحی آئی کہ عذاب نہیں ہو رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے، جب گیا تو عذاب ہو رہا تھا اور جب لوٹ کر آیا ہوں تو عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، عیسیٰ بات یہ ہے اس آدمی کو سزا اس کے گناہوں کی وجہ سے مل رہی تھی، لیکن اس کا بچہ مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم اور حیا آئی، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے سزا دوں اور اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، تو بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے میں نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے حکایت نقل کی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، ایک قبرستان ہے، ساری قبریں پھٹ چکی ہیں، تمام مردے قبروں سے نکلے کوئی چیز جمع کر رہے ہیں اور حضرت ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں جمع کر رہے۔ پوچھا یہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جمع کر رہے؟ فرمائے یہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہا ہے۔ کہا بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، مجھے روزانہ 1 قرآن پڑھ کے ثواب بخش دیتا ہے، مجھے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پھر جملہ کسی اور کے ثواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ پوچھا آپ کا بیٹا کون ہے؟ پوچھا آپ کا بیٹا کون ہے؟ فرمایا بغداد شہر کے اندر جب جائیں گے فلاں جگہ پر شیرینی کی دکان ہے، میٹھی چیزیں فروخت کرتا ہے، عبداللہ نام ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ کتنے میں صبح اٹھا اور بغداد پہنچا، تلاش کرتے کرتے اس دکان پہ پہنچ گیا۔ جب اس دکان پہ گیا دیکھا واقعی ایک نوجوان ہے، ہاتھوں سے کام کاج کر رہا ہے، زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ بتایا عبداللہ ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو؟ میرے والد نے مجھے حافظ بنایا تھا، تو میں جب صبح دکان پہ آتا ہوں الف لام میم سے قرآن شروع کر دیتا ہوں، ہاتھوں سے کام کاج ہوتا ہے، زبان سے تلاوت ہوتی ہے، مغرب کے وقت جب دکان بند کرتا ہوں تو والناس پہ قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ باپ کی زندگی بھی بن گئی، بیٹے کی زندگی بھی بن گئی۔ عقل مند یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی قبر کی تیاری کی ہے۔ یہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا، انسان خالی ہاتھ دنیا میں آیا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ یتبع المیت ثلاثۃ یرجع اثنان ویبقى منہ واحد، صحیح مسلم کی روایت ہے 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، 1 چیز باقی رہتی ہے۔ ایک اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، دوسرا مال واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى مِنْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلُهُ، ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہیں۔ اس لیے اگر اولاد کو دین سکھایا ہوگا، اللہ کا قرآن سکھایا ہوگا تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کی فکر کریں، انہیں دین کی تعلیم ضرور دیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اولاد کو رزق حلال کا کھلائیں۔ یاد رکھیں جب رزق حرام کا ہوگا، حرام لقمے سے جو پرورش ہوگی وہ آپ کا کبھی فرما بردار نہیں بن سکتا، وہ ملک اور ملت کے کبھی کام نہیں آئے گا۔
آخرت میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک لقمہ اگر حرام کا ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منه صلاة 40 لیلۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہ ہو تو دیگر عبادات کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اولاد کو رزق حلال کا کھلائیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اعمال کو حلال سے جوڑا، معلوم ہوا رزق حلال کا ہوگا، اللہ اعمال کی توفیق دے گا۔ رزق حلال کا نہیں ہوگا، اللہ نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ حلال کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں کہ حلال کے کیا اثرات ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ ان کے حالات علامہ ابن خلکان نے واقعات الاعیان میں نقل کیے۔ فرماتے ہیں ان کے والد مبارک ایک انار کا باغ تھا، وہاں درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 7 سال کے بعد باغ کا مالک آیا، درمیان میں وہ خود نہیں آتا تھا، اپنے نوکروں اور غلاموں کو بھیجتا تھا۔ 7 سال بعد جب آیا، اس نے مبارک سے کہا ایک انار توڑ کے لاؤ۔ مبارک انار توڑ کے لائے، اتفاقاً کڑوا نکلا۔ کہا دوسرا لاؤ، دوسرے درخت سے لایا، وہ بھی کڑوا نکلا۔ تیسرا لاؤ، تیسرے درخت سے لایا، وہ بھی کڑوا نکلا۔ باغ کے مالک نے کہا تمہیں پتہ نہیں میٹھا انار کون سا ہوتا ہے، کڑوا کون سا ہوتا ہے؟ حضرت مبارک نے فرمایا میٹھے اور کڑوے کی پہچان کھانے سے ہوتی ہے، میں نے آج تک ایک انار کا دانہ نہیں کھایا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کس درخت کا انار میٹھا ہے کس کا کڑوا ہے؟ باغ کا مالک متاثر ہوا، کہا میں اپنی بچی کا آپ سے رشتہ کرواتا ہوں جو قرآن کریم کی حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، ان کا رشتہ مبارک سے ہوا۔ والد بھی نہایت متقی، والدہ بھی نیک صالحہ متقیہ، ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی، پھر دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ماں باپ اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد کی زندگیوں میں بھی تقویٰ لے کر آئے گا۔ تو اولاد کو حلال کا رزق کھلائیں، حلال کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں واقعہ لکھا، کہا دیوبند کے اندر عبداللہ شاہ نامی ایک شخص تھا، دیوبند میں جھاڑو لگاتا تھا، 2 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ کہا جب تنخواہ اس کو ملتی تھی تو یہ جتنے بھی دیوبند کے اساتذہ ہوتے سب کی دعوت کرتا۔ علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی دعوت میں ہمیں مشکل سے ایک لقمہ ملتا تھا، کیونکہ دیوبند کے سارے اساتذہ ہوتے تھے، لیکن کہا اس میں اتنی تاثیر، اتنی نورانیت ہوتی تھی، ہم ایک لقمہ کھاتے 40 دن اپنے اندر نورانیت محسوس کرتے تھے۔ یہ رزق حلال کے اثرات تھے۔ علامہ یعقوب نانوتوی کہتے ہم انتظار کرتے تھے کب اس کی دعوت ہو تاکہ ایک لقمہ ہمیں بھی مل جائے۔ یہ اولاد کو حلال کا رزق کھلا کر اسے قرآن و سنت کی تعلیمات دیں، فحاشی اور عریانی سے انہیں دور رکھیں۔ بے حیائی کا دور ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، غیروں کی کوشش ہے مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی کو عام کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں نیٹ کتنا سستا ہو چکا ہے، 2,57,000 ویب سائٹیں ہیں انٹرنیٹ پر، اور نیٹ چلانے میں 200-250 روپے پورے مہینے کا خرچہ آتا ہے۔ آخر انہوں نے کیوں اتنا سستا کیا؟ تاکہ مسلمانوں میں فحاشی عام ہو جائے۔ انٹرنیٹ پر 1,43,000 ویب سائٹیں وہ ہیں جو فحاشی اور عریانی پر مشتمل ہیں۔ ایک وقت تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے لوگ سینما جاتے تھے، اب تو موبائل کے اندر سب کچھ آ گیا، اب تو کیبل اور نیٹ کے ذریعے سے فلمیں آ گئی۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ لائنوں میں لگتے تھے لوگ اور ایک فلم دیکھتے تھے، اب میموری کارڈ میں سینکڑوں فلمیں، سینکڑوں گانے موجود ہیں۔ اس لیے نئی نسل کی حفاظت کریں، انہیں فحاشی اور عریانی سے دور رکھیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، شعب ایمان کی روایت ہے جب حیا رخصت ہو جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد پہ نگاہ رکھیں، حیا اور پاک دامنی کی زندگی پر ان کو لے کر آئیں۔ اگر پاک دامنی کی زندگی ہوگی آپ کے لیے بھی کامیابی ہے، خدا نہ خواستہ پاک دامنی نہ ہو تو یہ بڑی رسوائی بھی ہوگی۔ الحمدللہ یہ جتنے مدارس ہیں، مدارس کا مقصد کیا ہے؟ دین کی اشاعت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں تعلیمی لحاظ سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کو دیکھو، پوری دنیا میں 121 ممالک ہیں اور پاکستان اس وقت تعلیمی لحاظ سے 114 نمبر پر ہے۔ 121 ممالک میں 114 نمبر پر ہے، تعلیمی لحاظ سے ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں۔
53% آبادی ایسی ہے جس کے پاس دینی دنیاوی کوئی تعلیم نہیں ہے. صرف 3% آبادی ایسی ہے کہ جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے. میٹرک تک تعلیم 32% ہے، مڈل تک تعلیم 27% ہے، اور اگر 11ویں 12ویں تک جائیں تو صرف 16% بنتی ہے. یاسر خان نے اس پر پورا مضمون لکھا. تو ہم تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ہماری آبادی اس وقت 20 کروڑ ہے، جس میں 3 کروڑ بچے بنتے ہیں. 3 کروڑ بچہ اس وقت ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں. یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار رہے ہیں یا دکانوں پر، ہوٹلوں پر. اب یہ مدارس ہیں کہ جنہوں نے یہاں مفت تعلیم دی ہے، یہاں آ کر قال اللہ قال رسول کی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. مدارس کا مقصد دین کی اشاعت ہے. مدارس کا مقصد ایک نیک صالح علماء قراء حفاظ پیدا کرنے ہیں، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مسجد ہو اس کے لیے امام نہ مل رہا ہو، تراویح کے لیے حافظ نہ ملتا ہو، بیان کے لیے مقرر اور عالم نہ ملتا ہو. نہیں، الحمدللہ مدارس نے اتنے علماء پیدا کیے. کوئی عالم، کوئی قاری چاہیے ہو، اچھے سے اچھا عالم آپ کو مل جائے گا. لیکن دنیا کے ادارے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا، 100 میں سے 1 ملتے ہیں. لیکن اچھے علماء آپ کو الحمدللہ ملیں گے. یہ مدارس کی محنت ہے. 6 سے 7 ہزار روپے، 8 ہزار کی تنخواہوں پہ یہ صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں. صبح سے شام تک کیا تنخواہ؟ 7 ہزار، 8 ہزار. فجر کے بعد حفظ کی کلاسیں شروع ہوتی ہیں اور عشاء تک یہ کلاسیں چلتی ہیں. چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. مذہب دہشت نہیں سکھاتا. اسلام تو سلامتی سے محفوظ ہے. اسلام تو امن و امان کا مذہب ہے. اسلام تو مسلمان کیا کافر کے قتل کی بھی اجازت نہیں دیتا. اگر ایک ذمہ ہمارے ملک میں رہتا ہے، حضور نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. اسلام تو مسلمان کیا کافر کے قتل کی بھی اجازت نہیں دیتا. دینی مدارس میں یہ پڑھنے والے یہ ملک اور ملت کے بھی محافظ ہیں، یہ دین کے بھی محافظ ہیں. جب ضرورت پڑے یہ سرحدوں پر بھی آگے ہوتے ہیں، اور جب نظریاتی طور پہ ضرورت پڑے تب بھی یہ آگے ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنتیں ہیں، الحمدللہ مدارس کی محنت ہیں. بغیر فیس لیے یہ اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے علاقوں کے علاقے، قریے کے قریے اس میں دین کی اشاعت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.